آج کی اس شاندار پریزنٹیشن میں خوش آمدید۔ آج ہم سچائی، دیانتداری اور کردار کے حوالے سے ایک انتہائی طاقتور کہانی پر بات کرنے والے ہیں۔ دیکھیں، یہ کوئی عام سی کہانی نہیں ہے جو ہم نے بچپن میں سنی ہو، بلکہ یہ ہمیں ایک بہت گہری بات سکھاتی ہے کہ کیسے ہمارے روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے فیصلے اور دل میں چھپی نیتیں ہماری اصل شخصیت کا آئینہ ہوتی ہیں۔ آج ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اخلاقیات صرف کتابوں کی باتیں نہیں ہوتیں، بلکہ انہیں عملی زندگی کے امتحانوں میں کیسے پرکھا جاتا ہے۔ تو ذرا اس بارے میں سوچیں، سخاوت کا ایک بالکل سادہ سا امتحان کس طرح سچائی اور دھوکے کے درمیان کا اصل فرق کھول کر رکھ دیتا ہے۔ یہ ہم سب کے لیے ایک معمہ بھی ہے اور یقین مانیں سوچنے کا ایک بہت بڑا مقام بھی۔ یہ کہانی ہمیں بتائے گی کہ صرف تیز دماغ ہونا ہی سب کچھ نہیں ہوتا، بلکہ جب عملی امتحان کی باری آتی ہے نا، تو انسان کے اندر چھپی ہوئی اصل حقیقت خود بخود سامنے آ جاتی ہے۔ چلیں اس کہانی کے پہلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ دو دوستوں کی کہانی۔ ذرا تصور کریں، ایک چھوٹے سے گاؤں کا منظر، جہاں دو نوجوان احمد اور حمزہ ایک ہی مدرسے میں اکٹھے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے اور وہ وقت ہے جہاں ان کی سوچ، ان کے عقائد اور ان کے آنے والے کل کے کردار کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ اب یہاں ان دو دوستوں کے درمیان ایک بڑا ہی دلچسپ اور واضح فرق موجود ہے۔ ایک طرف ہمارے پاس احمد ہے، جو سمجھدار تو بہت ہے، تیز بھی ہے، لیکن اس کی ایک چھوٹی سی خامی ہے، وہ کبھی کبھار جھوٹ بول دیتا ہے۔ اور دوسری طرف ہے حمزہ، جو ہمیشہ سچ بولتا ہے اور اپنی نمازیں بالکل وقت پر ادا کرتا ہے۔ یہاں سب سے اہم اور غور طلب بات یہ ہے کہ ذہانت ہمیشہ ایمانداری کی گارنٹی نہیں ہوتی۔ ایک انسان بہت ذہین ہو سکتا ہے، بالکل، لیکن اگر اس کا کردار سچا نہیں ہے نا، تو وہ اندر سے اخلاقی طور پر کمزور ہی رہتا ہے۔ اور یہیں سے شروع ہوتا ہے ہماری کہانی کا دوسرا حصہ، نیکی کا امتحان۔ یہ وہ موڑ ہے جہاں ان کی اس عام سی زندگی میں اچانک ایک ٹویسٹ آتا ہے۔ اب ان دونوں دوستوں کو ایک ایسی صورتحال کا سامنا ہے جو براہ راست ان کے کردار کو ٹیسٹ کرنے والی ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ مدرسے کے استاد نے پوری کلاس کو ایک خاص ہدایت دی۔ انہوں نے کہا، کل ہر بچہ اپنے گھر سے کوئی اچھی چیز لے کر آئے تاکہ ہم وہ چیزیں غریب بچوں میں تقسیم کریں۔ بظاہر یہ سخاوت اور خیرات کی ایک چھوٹی سی پکار لگتی ہے، لیکن دراصل یہ پوری کلاس کے لیے ایک خاموش اخلاقی امتحان بن گئی تھی۔ یہ جانچنے کا ایک بہترین طریقہ تھا کہ کون واقعی دوسروں کا احساس کرتا ہے اور کون صرف اپنی ذات تک محدود ہے۔ اس ایک اعلان کے بعد اگر ہم دیکھیں تو دونوں لڑکوں کے اندرونی ارادے بالکل کھل کر سامنے آ گئے۔ ایک طرف احمد ہے، اس کا ارادہ کیا ہے؟ اس نے سوچا کہ وہ گھر سے کچھ بھی نہیں لائے گا اور راستے میں بس یہ بہانہ کر دے گا کہ چیز گر گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا بنیادی مقصد صرف اور صرف اپنی چیز کو کسی اور کو دینے سے بچانا تھا۔ دوسری طرف حمزہ کو دیکھیں، وہ اپنی سب سے پسندیدہ کھجوروں کا ڈبہ لانے کا پختہ ارادہ کر لیتا ہے تاکہ انہیں غریبوں کو عطیہ کر سکے۔ دیکھیں، ایک ہی استاد کی ایک ہی پکار ہے، لیکن دو مختلف کردار اور ان کی بالکل مختلف نیتیں سامنے آ گئی۔ حمزہ کی گہری حکمت اور اس کا پختہ ایمان ہمیں اس کے ایک چھوٹے سے جواب میں نظر آتا ہے۔ جب اس کی والدہ بڑی حیرانی سے پوچھتی ہیں کہ بیٹا، تم اپنی پسندیدہ کھجوریں کیوں دے رہے ہو، تو وہ بڑا پیارا سا مسکرا کر جواب دیتا ہے، امی، اللہ کی راہ میں دینے سے اللہ اور زیادہ دیتا ہے۔ یہ کوئی معمولی الفاظ نہیں ہیں، بلکہ یہ اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ اسے ان روحانی برکات پر کتنا کامل اور اٹوٹ یقین ہے۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں تیسرے حصے کی طرف، سچائی کی جیت۔ اگلے دن جب تمام بچے اپنی اپنی چیزیں لے کر مدرسے میں اکٹھے ہوتے ہیں تو ان لڑکوں کے وہ جو خفیہ ارادے تھے نا، وہ آخرکار حقیقت کے میدان میں پرکھے جانے والے تھے۔ کلاس روم میں ایک عجیب سی کشیدہ صورتحال تھی۔ جب احمد کی باری آئی تو اس نے بالکل اپنے اس پہلے سے سوچے ہوئے منصوبے کے تحت جھوٹ بول دیا کہ میری چیز تو راستے میں گر گئی ہے، لیکن وہ اس بات سے مکمل طور پر بے خبر تھا کہ اس کے دوست حمزہ نے اس کے بیگ میں چھپی ہوئی مٹھائیاں پہلے ہی دیکھ لی تھیں۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جہاں دھوکہ اور سچائی دونوں ایک خاموش لیکن انتہائی طاقتور ٹکراؤ میں آمنے سامنے تھے۔ چھٹی کے بعد حمزہ نے جو کیا وہ بہت شاندار تھا۔ اس نے بہت ہی نرمی سے لیکن ایک مضبوطی کے ساتھ احمد کو ایک ابدی حقیقت یاد دلائی۔ اس نے کہا، دوست، اللہ سب دیکھتا ہے۔ اگر ہم لوگوں سے چھپ بھی جائیں نا تو اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ یہ اس واقعے کا سب سے بڑا جذباتی نقطہ عروج تھا۔ حمزہ نے اسے ڈانٹا نہیں، سب کے سامنے شرمندہ نہیں کیا، بلکہ اسے خدا کی موجودگی کا احساس دلایا۔ اور یقین کریں، یہی وہ لمحہ تھا جس نے احمد کے دل پر سیدھا وار کیا اور اس کے اندر تبدیلی کی ایک چنگاری جلا دی۔ حمزہ کی اس پیار بھری نصیحت کا واقعی فوری اور بہت گہرا اثر ہوا۔ اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوتے ہی احمد نے ذرا سی بھی تاخیر نہیں کی، بلکہ وہ اسی وقت فوراً استاد کے پاس واپس گیا اور جا کر سارا سچ بتا دیا۔ یہ اس بات کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ کسی بھی اخلاقی خامی کو سدھارنے میں کبھی دیر نہیں ہوتی۔
اپنا جھوٹ تسلیم کرنے کے لیے، اپنے آپ کو غلط ماننے کے لیے بہت ہمت چاہیے ہوتی ہے، اور ماننا پڑے گا کہ احمد نے واقعی وہ غیر معمولی جرات کر کے دکھا دی۔ اور جب احمد نے سچ بول دیا تو استاد کا رد عمل کیسا تھا؟ انہوں نے انتہائی شفقت اور پیار سے کہا، بیٹا، غلطی سے بڑا وہ انسان ہوتا ہے جو اپنی غلطی مان لے۔ کتنے خوبصورت اور گہرے الفاظ ہیں یہ استاد کی اس غیر معمولی شفقت کو ظاہر کرتے ہیں اور اس بات کو پختہ کرتے ہیں کہ اپنی خامی کو تسلیم کر لینا اور سچ بولنا انسان کو کسی سزا کا نہیں بلکہ الٹا عزت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ اب آتے ہیں ہم اپنے آخری حصے کی جانب، کہانی کے اہم اسباق۔ اس پوری کہانی کے ذریعے ہمیں ایک بہت زبردست یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ ہماری روزمرہ زندگی کے یہ جو چھوٹے چھوٹے انتخاب ہوتے ہیں نا، یہی دراصل ہمارا حقیقی کردار بناتے ہیں۔ اگر ہم غور کریں تو اس پوری کہانی سے ہم 3 انتہائی واضح اور اہم اسباق اخذ کر سکتے ہیں۔ پہلا سبق تو یہ ہے کہ حالات چاہے کچھ بھی ہوں، مشکل سے مشکل وقت کیوں نہ ہو، ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ دوسرا اہم نقطہ یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے چیزیں کبھی کم نہیں ہوتی، بلکہ ان میں بے پناہ برکت آتی ہے۔ اور تیسرا اور آخری سبق یہ کہ نماز اور اچھے اخلاق ہی وہ 2 بنیادی ستون ہیں جو ایک انسان کو بہترین اور کامل بناتے ہیں۔ تو یہ محض کسی کہانی کے حصے نہیں ہیں، بلکہ ایک کامیاب اور پرسکون زندگی گزارنے کے ابدی اصول ہیں۔ اس طرح کہانی کا اختتام ایک انتہائی مثبت اور دیر پا تبدیلی پر ہوتا ہے۔ احمد نے سچے دل سے یہ وعدہ کیا کہ وہ آج کے بعد دوبارہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، اور اس کے ساتھ ہی دونوں دوستوں نے مل کر وقت پر نماز پڑھنا بھی شروع کر دی۔ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ اگر کسی کو درست رہنمائی مل جائے اور انسان خود کو بدلنے کا ایک پختہ ارادہ کر لے تو اس کے حقیقی زندگی پر کتنے حیرت انگیز اور مثبت اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ آخر میں ہم سب کو اپنے آپ سے ایک سوال ضرور پوچھنا چاہیے، کیا ہم ہمیشہ یہ یاد رکھتے ہیں کہ ہم دنیا میں جس سے بھی چھپنے کی کوشش کر لیں، اللہ ہمیشہ ہمارے اعمال دیکھ رہا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو اپنی ذاتی دیانتداری اور اپنے پوشیدہ اعمال پر گہرائی سے سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اس بات کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ سچائی کا راستہ ہی ہمیشہ روشنی اور دلی سکون کی طرف لے جاتا ہے۔